جناب اسماعیل ہے تو کیا امتحان ہے؟ باپ نے خواب کہیں بیٹے گفتگو نہیں کرو آپس میں، بیٹے باتیں نہیں کرتے، میری طرف دیکھو، چاہ میری طرف دیکھو۔ باپ نے خواب اور خواب قرآن میں جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور کہا یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، یہ نہیں کہا میں نے دیکھا ہے، کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، کیا انی اصبح، میں آپ کو جواب فانظر ماذا ترى، بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بات ہے، ابراہیم باپ بیٹے کو خواب سنا، بیٹے کا تعارف کرنا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ عام بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہتا ہے یا اباتی افعل ما تؤمر، بابا جان وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا۔ باپ کہہ رہے میں نے خواب دیکھا، بیٹا کہتا ہے ہاں جی، وہ اقبال نے نہیں کہا، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو، یہ فیضان نظر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اچھی بات کی، کیا ہے فیضان نظر؟ وہ بھائی سن لو، کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتی، پڑھنی چاہیے، منع نہیں کر رہا، لیکن کتابیں پڑھنے سے معلومات معلوم اور ہے، علم اور ہے۔ ساری رات بھی دعوت دیتے رہو تو اس فکرے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ معلوم اور علم میں فرق کیا ہے؟ سارے مدینے کو معلوم تھا کہ دروازہ بطول کا ہے، علم صرف سلمان کو تھا۔ کبھی کبھی نظر سے بھی آ سکتا۔ ایک تذکرہ آپ نے بات کرو اس طرف پڑھ دیا تو میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑا معروف نام ہے جناب جابر بن حیان، میرے مولا کے نوکر ہے، ہاں نوکر ہے، ہم صحابی اسے کہتے ہیں جو نوکر ہوتا ہے، جو رسول کا نوکر ہو ہم اسے صحابی مانتے ہیں۔ میرے مولا کے نوکر ہیں جابر بن حیان، وہ جابر بن حیان جدید کیمسٹری کے بانی ہیں، یہ جو آج کل پڑھی جا رہی ہے نا اسی کیمسٹری کے بانی ہیں جابر بن حیان۔ ان سے کسی نے پوچھا جابر تو نے مولا کے پاس کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ جابر کہنے لگے کتابیں تو نہیں پڑھی، بس بطول کے بیٹے کے دربار میں عادت سے 15 سال چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ سلامت تو نظر سے آتا ہے تو جناب ابراہیم نے پوچھا جناب اسماعیل فانظر، آپ بتائیں کیا خیال ہے، ماذا ترى، آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ انہوں نے چھری لے لی، تھوڑی بات لگی ہو جائے گی، چھری اٹھا لی، واقعہ تو آپ کو یاد ہے، چھری اٹھا کے بیٹے کو ساتھ لے کے چل پڑے کہ اماں نے پوچھ لیا، زوجہ رسول نے مادر نبوت نے پوچھ لیا، نبوت کی ماں ہے، رسالت کی زوجہ ہے، رسالت کی زوجہ ہونا اور ہے، نبوت کی ماں ہونا اور ہے۔ میں آپ نے غور نہیں کیا، نبوت کی ماں ہونا اور ہے، لے کے چل پڑے تو زوجہ نے پوچھ لیا، جناب اسماعیل کی والدہ گرامی نے پوچھ لیا، جناب حاجرہ نے پوچھ لیا کہاں لے کے چلے گے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا فرمایا؟ ذبح کرتے جا رہے ہیں، فرمایا دوست سے ملوانے جا رہے ہیں۔ اب یہ میں اور آپ تو ہے، آپ جی دوست سے ملوانے جا رہے ہیں، اب یہ میں اور آپ تو ہیں، میں مثال کرتا ہوں، میں گھر سے چلا ہوں، بھائی توجہ، تو اگر رسول نظر میں کسی کو ڈینگا اگر نہیں پتا جو دین گاہ تو میں کہہ دوں جی میں جا رہا ہوں جی کھائے جا رہا ہوں،
چلے علاقہ تو واضح کر دیا لیکن میں نے ٹھیک تو نہیں کر دیا. میں اصل نام بتاتا یہ میں تو نہیں. نبی تو ایسا نہیں کر سکتا. نبی تو جو کہیں گے وہی کریں گے, جو کریں گے وہی کہیں گے. نبی کے قول و فعل میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا ورنہ نبوت نہیں. جب نبی نے کہا دوست سے ملوانے ڈالو تو پھر لازم ہے کہ دوست سے ملاقات ہو. اور دوست کون ہے؟ ابراہیم ہے خلیل اللہ, دوست ہے اللہ. تو یہ ضروری ہے کہ اسماعیل اللہ سے مل کے آئیں ورنہ قول ابراہیم پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں رہے گا. تو جناب ابراہیم کی یہ ذمہ داری بن گئی کہ اللہ سے ملوائیں. تو ملوایا کیسے؟ بیٹے کو لٹایا, گردن پہ چھری رکھی, چھری کا نشان پڑا, جبرائیل دھوپا لے آئے تو دوست سے ملاقات تو ہو گئی نا. صرف چھری کا نشان پڑنے سے اسماعیل کی ملاقات اللہ سے ہو گئی. تو پھر مجھے کہنے دو اللہ کی راہ میں جنہیں چھریوں کے نشان پڑ گئے ان کی اللہ سے ملاقات ہو گئی. آپ یہ سلامت رہے اللہ کی راہ میں, آپ سلامت رہے اللہ کے راستے میں جیسے چھریوں کے نشان پڑ گئے. ہم یہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں نا یہ فی سبیل اللہ کا رستہ کرتا ہے, یہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب کوئی بچہ زنجیر مار کے گھر آتا تو ماں اس کے زخم دیکھ کے یہ نہ کہے چھڑیاں مار کے آئے ہو, بلکہ زخم کی گہرائی دیکھ کے اندازہ لگائے اللہ سے کتنا ملا ہے. آپ سلامت رہیں, بڑی مہربانی. آپ آؤ جناب تشریف ہو. اچھا وہ خواب دیکھا جناب ابراہیم, متوجہ ہے آپ؟ وہ تو باپ نے خواب دیکھا اور بیٹے کو سنا دیا. ایک اور خواب جو بیٹے نے دیکھا اور باپ کو سنا, وہاں باپ نے دیکھا اور بیٹے کو سنا. ایک خواب ہو رہا ہے جو بیٹے نے دیکھا اور باپ کو سنا. وہاں خواب دیکھنے والے ہیں یوسف. یوسف ہے بیٹے, جسے سنایا وہ نبی ہے, وہ ہے یعقوب. اب جناب یوسف سے کون واقف نہیں؟ بندے تو فرمائش کر کے مولوی صاحب سے قصہ سنتے ہیں. آسن القصص بھی کہتے ہیں یوسف زلیخا نے قصہ سنا اور یہ فرمائش کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ خوبصورت یوسف ہے. آپ نے غور نہیں کیا خوبصورت قصے میں یوسف ضرب المثل ہے اس میں یوسف. اب آپ نکلا والوں شاہ رخ اور میرا فکر سنو, یوسف نہایت خوبصورت ہے, آسن القصص ہے. تو دنیا اندازہ لگا لے جسے محمد یوں کرے وہ یوسف ہے, تو جسے یوں کرے یا تو فکرے کہتا ہوں اگر پہنچ جائے جسے ماتھے سے اتار دے وہ یوسف ہے. یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے ہیں, یہ ارض و سما کیسے کرینے سے بنے ہیں اور حق کے نائب تو مدینے سے بنے ہیں. میں کیا تعریف کروں محمد مصطفیٰ کی, یہ سارے مرسل تو میرے آقا کے مدینے سے بنے ہیں. یہ پسینے میں بات آئی تو میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی 4 مصرع یہاں پہ پڑھوں. بھائی توجہ, اعلان کر رہا ہے مہینہ حسین کا, اعلان کر رہا ہے مہینہ حسین کا, ہے کربلا نبی کی مدینہ حسین کا. اور قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی, قطرے جبین ختم الرسل کے بنے نبی مسلم حبیب جون پسینہ حسین. وہاں جناب یوسف نے خواب دیکھا اور جناب یوسف نے خواب دیکھا. اچھا یہ تلفظ جو ہے اگر آپ ملک کے سن کہیں گے تو پھر یوسف نہیں, یوسف جناب یوسف نے خواب دیکھا. آئیے بسم اللہ آگے بڑھتے ہیں. سلوات پڑھیں مولانا.
اپنے بابا جناب یعقوب کو سنا. یہ جناب یوسف اور جناب یعقوب کا تذکرہ آیا تو پھر مجھے دو مثلیں جناب یوسف اور جناب یعقوب. جناب یعقوب وہ ہیں جو روئے جناب یوسف کے ہجر میں. تو قرآن نے کہا جب سکائنا من الحزن آنکھیں سفید بے توجہ روئے تھے یوسف کے غم میں آنکھیں سفید. پھر جناب یوسف کا سلطہ ہے تو آنکھیں واپس آ گئی. تو دنیا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم جس کے غم میں روئیں گے وہی ہمیں ٹھیک کر دے گا. اس کے لیے رویا جائے وہی شفا دے دے گا. تو جناب یوسف کے غم میں روئے. کتنی دیر روئے بھئی توجہ. نیاز حسین بسرا سمجھے کبھی نفسیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن. کبھی نفسیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن. تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. کبھی نفسیں کبھی پلکیں کبھی دھڑکن کا چلن. تیرا ماتم میری ہر سانس کے انداز میں ہے. اور حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر. حسن یوسف جتنے یوسف خوبصورت تھے نا اتنی جدائی سے ہنا پڑی. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب کا ہجر. یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز ہے. حسن یوسف کے برابر ہوا یعقوب. یہ ہے قانون تو غیبت ابھی آغاز. جناب یوسف کے خواب اور خواب کیا دیکھا میں نے 11 ستارے سورج اور چاند رائی کو میں نے انہیں دیکھا. لی ساجد وہ مجھے سجدہ نہیں کر رہے. لی ساجد مجھے سجدہ کر. تو یہ میں اور مولانا علی شادی تو نہیں تھی. وہ تو نبی ہے. تو نبی سے بڑا محافظ شریعت کون ہے؟ نبی سے بڑا توحید پرست کون ہے؟ جب بیٹے نے کہا کہ یہ عالمین کا جو نظام ہے مجھے سجدہ کرنا تو محافظ توحید باپ کو چاہیے تھا بیٹے سے کیسے آج کے مولوی کے مطابق نہ پتر نہ یہ سجدہ اللہ کو تمہیں کیسے کر دی. جناب یعقوب نے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک لإخوتک اپنے بھائیوں سے خواب بیان نہ کرنا. اللہ تجھے نبی بنا رہا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ جب کسی کو منصب حجت پہ فائز کرتا ہے پہلے عالمین سے سجدہ کرواتا ہے. پہلے عالمین سے سجدہ کروائے پھر منصب حجت پہ فائز کرے گا. اور یہ بات اچھا یہاں پہ میں بات ایک کہنا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. خواب کب دیکھا؟ جاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا, سو کے دیکھتے. اور سوتے میں جو ہوا وہ بیٹے کو سوتے. جناب یوسف نے خواب تو جو سوتے ہوئے ہوا وہ باپ کو سنا. وہاں باپ نے جو خواب میں دیکھا یعنی جو سوتے ہوئے دیکھا وہ بیٹے کو سنا. یہاں بیٹے نے جو سوتے ہوئے دیکھا وہ باپ کو سنا. کوئی اور بھی سویا اور اس کے سوتے ہوئے بھی کچھ ہوا لیکن اس نے نہ بھائی کو سنایا نہ دوست کو سنایا. جب اللہ نے دیکھا کہ یہ کسی کو سناتا ہی نہیں پھر اللہ نے کہا یہ نہیں سناتا تو نہ سنائے. وہاں ابراہیم کو ضرورت پڑی تھی سنائے, یوسف کو ضرورت پڑی تھی سنائے, اسے تو ضرورت ہی نہیں سنانے کی. اللہ نے خود سنا دیا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. میں بتاتا ہوں علی سوچ سے میری نظائیں لے گیا. علی سویا اور میری نظائیں لے گئے. اور پھر یہ ایک بات یہاں پہ سونے پہ بھی میں عرض کروں. کچھ بندے یہ کہتے ہیں کہ رسول جان بچانے کے لیے مدینے میں تھے. یہی کہتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جان بچانے گئے تھے لیکن اس میں آپ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے.
جان بچانے کے لیے بھی گئے تھے تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بستر پہ اپنی جان کو ہی سلا کے گئے تھے. آپ متوجہ نہیں ہے, بستر پہ اپنی جان کو ہی سلا گئے. بھائی جب میری طرف دیکھیے, لیکن پھر پیچھے چلیے. لفظ جان جو ہے نا, جان یہ رسول نے بھی استعمال نہیں نا. رسول نے جاتے ہوئے یہ نہیں فرمایا انی جائل فیکم, میں تم میں بنا کے جا رہا ہوں, یہ نہیں فرمایا. فرمایا انی تارک فیکم, میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بناتا میں نہیں. ہاں, بناتا میں نہیں. انی تارک, میں چھوڑ رہا ہوں. بنایا کس نے؟ اللہ نے. اور جب اللہ نے پہلی بار بنایا پھر بھی انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنوں. اچھا, یہاں پہ اگلی جو باتیں ہیں نا وہ ساری متشابہ ہیں. گھبرا تو نہیں گیا؟ متشابہ یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ انہوں نے گندم کھائی, یہ تو میری سمجھ سے تو بات ہے. لا تقربا هذه الشجرة, گندم کا درخت ہوتا ہے, جاؤ دیکھو, گندم کا نہ درخت ہوتا ہے نہ درخت پہ گندم ہوتا ہے. موسم بھی گندم ہی گندم. توجہ, بندوں نے کہہ دیا وہ والی گندم تھی تو کھائی تو جنت سے نکال دی. یہ نکالنے والی بات پہ میں نہیں جاتا, میں پہلے اعلان پہ توجہ رکھتا ہوں. پہلا اعلان یہ ہے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے آدم میں, جنت میں آدم کی حیثیت حاکم کی نہیں, رعایا کی ہے. وہاں حاکم حسنین ہے, وہاں حاکم سیدہ ہے, وہاں حاکم علی ہے, باقی تو سب رعایا. پہلے نے کہہ دیا انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنا. اور پھر یہ فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي, اور ترجمہ بڑا عجیب ہوا. کہا جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں گا, پچھلے موسم کو بھی دیکھ لوں, جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں گا, اس میں ڈالنے اس کا ترجمہ واضح لفظ ہے, واضح لفظ ہے, واضح لفظ ہے. بٹھائیں گے بچے کو آرام سے, واضح لفظ, واضح لفظ. میں محسوس آپ نے نہیں کرنا, بات میرے سامنے آگئی ہے. میں مجالس میں اکثر کہتا ہوں جدوں بچہ مجلس سے پیوکڑ ہو تو سارے الحمدہ پتہ لگ جاتا ہے. ہاں, اثر ذرا توجہ تھوڑی سلوات ایک بار بلند آواز سے. اور فرمایا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ, یہ ڈالنا کہاں سے آ گیا؟ واضح لفظ ہے. جب میں اس میں روح پھونکوں, کیا کروں؟ پھونک کیا ہوتا ہے؟ توجہ, اگر کسی کو پھونک کا نہیں پتا تو جو بندے اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے نا, وہ پھونک ضرور مارو. اور پھونک میں منہ سے کچھ نکلتی, منہ سے کچھ نکلتا, اور جس سے کچھ نکل جائے وہ ہمارا اللہ نہیں. جس سے کچھ نکل جائے وہ ہمارا اللہ نہیں, اور جس سے کچھ داخل ہو وہ بھی ہمارا اللہ نہیں. کیونکہ ہمارا اللہ جسم رکھتا نہیں, کہیں آتا جاتا نہیں, مجرد نہیں, اس کی طرف اشارہ ہوتا نہیں ہے. وہ جن کا جسم مانتے ہیں وہ اور ہیں, وہ اور بندے ہیں جو کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. میں اور بندوں سے بھی کہہ دو, جب کہہ دیا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا پھر اپنی بات پہ پکے رہنا. پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہوا نظر آئے اسے اللہ مان لینا. جو قیامت کے دن کرسی پہ تمہیں نظر آئے پھر اسے اللہ مان. ہمارا اللہ جسم نہیں رکھتا. جب وہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا نَفَخْتُ, میں پھونک ماروں, تو پھونک کیا ہے؟ پھونک تو آپ نے سنی, پھونک میں منہ سے کچھ نکلتا ہے. جب منہ سے نکلتا ہے تو پھر پہلے منہ چاہیے, پہلے منہ چاہیے, اور منہ کے لیے چہرہ چاہیے. تو پھر ماننا پڑے گا وہاں کوئی وجہ اللہ تھا.
تمہاری توجہ فرمائے. اور پھر اللہ نے کہا اس سے سجدہ کر وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فوراً اس سے سجدہ کر. اب چونکہ بابا ضمیر شاہ نہیں بیٹھے, مجھ سے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو آیت تم پڑھ رہے ہو اس میں فوراً کس لفظ کا ترجمہ, کس لفظ کا ترجمہ فوراً سجدہ کرنا. بھائی کوئی چون چرا نہیں کرنی, سوچنا نہیں, فوراً سجدہ کرنا. تو میں نے تفسیر المیزان سے جاؤ دیکھو کہ یہ فوراً کیا ہے, اس میں سوچنے کی بھی بہت. تو پھر قرآن نے بتایا کہ جب امر سے پہلے فا, امر سے پہلے فا آ جائے تو پھر سوچتے نہیں, اور جو فا آنے کے بعد سوچے اللہ اسے شیطان بنا کے نکالتا. اب میں ایک امر سناتا ہوں, اس سے پہلے فا ہے, پتہ چلے گا سوچ کے شیطان کون بنتا ہے. من کو تو مولا فا